السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج آپ کو بتلایا جائے گا کہ روزے کا فدیہ کیا ہے اور کتنی مقدار میں فدیہ دینا ہے، کس کو دینا ہے، اور فدیہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کو ترتیب سے بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے میری درخواست ہے کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ ہم سے جڑ جائیں اور ہماری اچھی نئی دینی معلومات، مسئلے مسائل کی ویڈیو آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں اور لوگوں کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ فدیہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان مرد عورت عاقل و بالغ پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو فرض کیا۔ فرمایا پروردگار عالم نے فمن شہید منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جب تم رمضان المبارک کا مہینہ پالو پھر تم اس کے روزے رکھو۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جب تم کو یہ مہینہ مل جائے تم اس مہینے کو پالو، جب تمہارے سامنے یہ مہینہ شروع ہو جائے تو پھر تم اس کے روزوں کو رکھو۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور اگر تم میں کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو مرض ہے، وہ روزے نہیں رکھ پا رہا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اللہ نے فرمایا کہ پھر اس کی دوسرے دنوں کے اندر قضا پوری کرو۔ اب وہ فدیہ کس کے لیے ہے؟ مطلب ہے کہ اگر کوئی اتنا شدید بیمار ہے، اتنا سخت بیمار ہے کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اور ایسا مرض ہے کہ اس کا مرض ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کی بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا کہ اب اس کا مرض صحیح نہیں ہوگا، تو فرمایا اب اس کی طرف سے اس کے روزوں کے بدلے میں فدیہ دینا ہے۔ یا کوئی اتنا بوڑھا ہے، اتنا بزرگ ہے، اتنا بڑھاپا ہے کہ اس کے اندر طاقت نہیں رہی کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو فرمایا کہ وہ اپنی طرف سے فدیہ دے سکتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم تھوڑے سے بیمار پڑے اور ہم یہ سوچیں کہ ہم بیمار ہیں لاؤ ہم فدیہ دے دیں، تو نہیں، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہیں، ان کو رکھنا فرض ہے۔ ذرا سا بخار آیا یا بیماری ہوئی تو ہم روزوں کو چھوڑ دیں؟ فرمایا نہیں، فدیہ تو بالکل آخری بات ہے جبکہ روزے رکھ ہی نہ سکیں، یا تو اتنا بڑھاپا آ جائے کہ طاقت نہ ہو بدن کے اندر کہ روزے رکھ سکیں، تو اس کے لیے فدیہ ہے، یا پھر ایسا بیمار کہ ڈاکٹر کہہ دے کہ اب یہ صحیح نہیں ہوگا، تو اس کے لیے فدیہ ہے۔ اب اگر کوئی بیمار ہے اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں اور میں روزے نہیں رکھ پا رہا، تو فرمایا کہ جب وہ صحیح ہو جائے گا تو اس کی قضا رکھے، فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ فدیہ ہر ایک بیماری کے لیے نہیں ہے، فدیہ تو اس کی طرف سے ہے جس کی بیماری لا علاج ہو، جو صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ اب فدیہ کتنا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ بتلایا کہ جتنی مقدار صدقہ فطر کی ہے اتنی ہی ایک روزے کے فدیے کی ہے۔ اب صدقہ فطر کی کیا مقدار ہے؟ 2.25 کلو گیہوں، 2.25 کلو گیہوں دیو، یا اس کی قیمت دیو، یا اتنا آٹا دے دو۔ اور کشمش بھی ہیں، کھجور بھی ہیں، جو بھی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مال کے اعتبار سے بتلا دیا کہ اگر اللہ نے تم کو مالدار بنایا ہے تو تم کھجور سے اپنا فطرہ نکالو، جو سے اپنا فطرہ نکالو، کشمش سے اپنا فطرہ نکالو۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 طریقے بتلائے کہ 4 چیزوں سے صدقہ فطرہ ادا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز گیہوں، 2.25 کلو گیہوں۔ اگر گیہوں سے نکال رہے ہیں تو 2.25 کلو گیہوں کی مقدار، یا تو اس کی قیمت دو یا 2.25 کلو گیہوں کسی غریب کو دے دو۔
اور اگر کھجور ہے، جو ہے، کشمش ہے، تو اس کا وزن 3.5 کلو ہو، یا اتنی ہی قیمت کسی کو دے دیا جائے جس میں کہ 3.5 کلو وزن کی وہ قیمت ہو، تو یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ تو ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ اتنا ہی ہوگا جتنا کہ صدقہ فطرہ ہے۔ یا یہ کہ اپنے گھر میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں، جیسا ہم کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لا فدیہ دے رہے ہیں، کسی غریب کو دے رہے ہیں، جیسا چاہے ویسے دے رہے ہیں، نہیں، جیسا اوسط درجے کا ہم کھاتے ہیں، اچھا بہتر ہم کھاتے ہیں، ایسے ہی ایک خوراک کسی غریب کو دے دی جائے۔ اب وہ کیسا بنتا ہے گھر میں، کیسا کھاتے ہیں، یہ بڑا مشکل ہے، تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو صدقہ فطر کی مقدار ہے اتنا ہی کسی غریب کو دے دیا جائے۔ تو یہ ہے، اب دیا کس کو جائے گا؟ جو غریب ہے، محتاج ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، پریشان حال ہے، غربت میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو دے دو۔ ایک روزہ ایک صدقہ فطر کی مقدار دینا ہے۔ اب 30 روزے ہیں تو 30 صدقہ فطر کی جو مقدار ہوگی اس کو دینا ہے۔ اب اگر کسی نے فطرہ دیا اور پھر وہ صحیح ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے فدیہ دے دیا اب وہ صحیح ہو گیا، نہیں، اس کے لیے فرمایا کہ اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر اس کی روزوں کی قضا رکھے گا، چاہے اس نے اس کا فدیہ دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو مجھ کو فدیے کے متعلق بتلانا تھیں۔ بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو نہیں جانتے ہیں، پوچھتے ہیں، ایک صاحب نے پوچھا تو میں نے سوچا کہ لاؤ آج یہ فدیے کے اوپر ہی بتلا دیا جائے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور وہ اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔